کھڑے ہو جائیں. ملک کے اندر ایک سال، ملک کے اندر ایک سال، ملک کے اندر ایک سال. کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ کھڑے ہو جائیں. ملک کے اندر ایک سال، بستی بستی، گاؤں گاؤں، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسلمانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، مسلمانوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں. وہی خالق بھی ہے اور وہی مالک بھی ہے. کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہے. جس طرح چاہتے ہیں کائنات کو استعمال فرماتے ہیں. حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے. جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. آئندہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. حکم اللہ کا چلتا ہے. بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، بندوں کے اختیار میں کچھ نہیں. جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہوتا ہے. ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی، چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے ساتھ سواری پہ تشریف تھے. آپ کے ساتھ میں اے عبداللہ، اے لڑکے، مفہوم آپ کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اے عبداللہ، اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، تم ان کو یاد کر لو، تمہیں نفع دیں گے. چند کلمات سکھاتا ہوں، تم ان کو یاد کر لو، تمہیں نفع ہوگا ان سے. پہلی بات کیا فرمائی؟ احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ کی حفاظت کرو. اللہ کی حفاظت، اللہ کو تو حفاظت کی ضرورت نہیں، وہ تو احتیاط سے اور محتاج ہونے سے پاک ہے. اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کے اوامر کی، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے. دیکھیے اصل حفاظت تو اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا.
اور جس کی اللہ حفاظت نہ فرمائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ حفاظت تو اللہ کی کافی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت لینی ہو، اللہ سے حفاظت لینی ہو تو اللہ کے دین کی، اللہ کے اوامر، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرو۔ اور ارشاد فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ۔ اللہ سے جو مانگو گے اللہ عطا فرمائیں گے۔ پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگو گے اللہ پریشانی دور کر دیں گے۔ جی مصیبت کے ختم کرنے کے لیے اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ مصیبت ختم فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ مصیبت ختم فرما دیں گے۔ اور ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، تمہیں مانگنا ہو، کس سے مانگو؟ ایک اللہ سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں مانگنا ہو تو ایک اللہ ہی سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد چاہیے ہو، مدد طلب کرنی ہو تو ایک اللہ سے مدد طلب کرو۔ جب سوال کرنا ہو، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو ایک اللہ ہی سے مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگو بھائی؟ اللہ سے۔ اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اور فرمایا سن لو، ساری زمین والے اگر تمہیں نفع دینا چاہیں تو تم کو وہی نفع ملے گا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ ساری زمین والے نفع دینا چاہیں اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو وہ نفع ملے گا، اور ساری زمین والے اگر نقصان پہنچانا چاہیں، ساری زمین والے اگر نقصان پہنچانا چاہیں تم کو نقصان وہی پہنچے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ نفع اور نقصان انسانوں کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ لوگ یہ چاہ لیں کہ اس کو بہت اونچا کر دیں، اس کو بہت بڑا بنا دیں، اگر اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا چاہنا ہوگا تو وہ انسان بڑا بنے گا، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو چاہے ساری دنیا والے زور لگا لیں وہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ دنیا والوں کے چاہنے سے نہ نفع ملتا ہے اور نہ دنیا والوں کے چاہنے سے نقصان پہنچتا ہے، یہ تو اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، او کما قال علیہ السلام، کہ تقدیر کے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی۔ اب جو لکھ دیا گیا وہ ہو کر رہے گا، جو لکھ دیا گیا وہ ہو کر رہے گا۔ ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب مدظل العالی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، ہمارے دوسرے بزرگات مولانا احسان صاحب کو، دونوں بزرگوں کو اللہ تعالیٰ پوری صحت عطا فرمائے، ان کو صحت اور قوت عطا فرمائے، تادیر صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر سلامت رکھے اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں تقدیر جو ہے، تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اب یہ ہو کر رہے، بلکہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ پہلے ہو چکا، ماضی میں پہلے ہو چکا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اب جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بچہ دنیا میں جا کر یہ سعید اور نیک بخت بنے گا یا شقی اور بدبخت بنے گا، اللہ کے علم میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دونوں چیزوں کا اختیار دیا ہے، اچھا بن کے زندگی گزارے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کر کے اللہ کو راضی کرے، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ برے اعمال کر کے اور بدبخت بن جائے۔
اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال اختیار کر کے اللہ کی ناراضگی والا بندہ بن جائے، بدبخت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بچہ دنیا میں جا کے سعید بنے گا یا شقی یا بدبخت بنے گا۔ جو اللہ کے علم میں ہے اللہ نے وہ قلم سے لکھوا دیا۔ یہ نہیں کہ قلم کے لکھوانے کی وجہ سے وہ آدمی مجبور ہو گیا، کوئی آدمی مجبور نہیں ہوتا۔ اختیار دنیا میں اللہ نے اختیار دیا، اب وہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے یا اپنے اختیار کو غلط استعمال کرے۔ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا، اللہ کی نافرمانیوں میں، خواہشات میں، شیطان نفس کی ماننے میں، یہ شخص بدبخت ہوگا، دنیا میں بدبختی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور مرنے کے بعد تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ کے عذابوں میں گرفتار ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ کے عذابوں میں اور اللہ کی طرف سے مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور یہ اس کے اپنے دنیا کے برے اعمال کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم نہیں کرتے لیکن یہ تو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ دیکھیے، نیک عمل کرے گا سعید بنے گا، برے عمل کرے گا بدبخت و شقی بنے گا۔ تو یہ عمل کس نے کیے؟ خود تو کیے اس نے۔ جو اللہ نے اختیار دیا اس کو غلط استعمال کیا۔ جانور، ان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ جانور جب سے پیدا ہوتا ہے ایک ہی خوراک کھاتا ہے، گائے بھینسیں وہی چارہ، وہی گھاس، وہی پٹھے ہوتے ہیں، اور سب پٹھے۔ اور بلی جب سے پیدا ہوئی ہے چیچڑے یہ چیزیں کھاتی ہے، کتا جب سے پیدا ہوا ہے ہڈی یہ چیزیں کھاتا ہے۔ جنگل کے جانور شیر، چیتا، بڑے بڑے جانور پھاڑ کے کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ بہت ساری گائیں جمع ہو گئیں، ہڑتال مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم گھاس کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، اب ہمیں گوشت کھلایا جائے۔ کوئی مخلوق جو اللہ نے اس کی زندگی بنائی ہے اس سے ہٹتا نہیں۔ انسان کو اللہ نے اختیار بھی دیے ہیں، حلال کو استعمال کرے، حرام کو استعمال کرے، اسی لیے انسان سے سوال بھی ہوتا ہے۔ جانوروں سے سوال نہیں، فرشتوں کو اختیار نہیں، فرشتوں سے سوال نہیں۔ انسان کو اختیار دیا اسی لیے انسان سے سوال بھی ہوتا ہے، دنیا میں کیسے زندگی گزار کے آئے۔ فرمایا آخرت میں قیامت کے میدان میں آدمی کی قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ چار باتوں کا جواب نہیں، چار باتوں کا جواب نہیں۔ جب تک چار سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کے قدم ہل نہیں سکتے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ زندگی کہاں گزاری؟ زندگی کہاں گزاری؟ اچھے کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں، یا برے کاموں میں، اللہ کی ناراضگی والے اعمال میں؟ کہاں زندگی گزاری؟ پھر زندگی کا سب سے قیمتی حصہ، زندگی کا سب سے قیمتی وقت وہ جوانی کا ہے۔ جوانی کہاں لگائی؟ جوانی کہاں لگائی؟ بچپن میں آدمی بچہ ہوتا ہے، مکلف نہیں ہوتا، اللہ کے احکامات اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس پر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، بچہ ہے ابھی، اس بچپن کا اس سے حساب بھی نہیں ہوتا۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں اس کی بہت سی چیزیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر کچھ اعمال نہیں کر پاتا، بیماریاں آ گئیں، بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، اللہ تعالیٰ ان اعمال جو پہلے کرتا رہا اب کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سک رہا، اللہ تعالیٰ ان اعمال کا ثواب بغیر کیے عطا فرما دیتے۔
کریم ذات ہے، کریم ذات ہے۔ جوانی جو ہے یہ اس کی زندگی کا قیمتی حصہ ہے۔ اصل سوال اس کا ہوگا کہ جوانی کہاں لگائی؟ اللہ کی راضی کرنے والے اعمال میں لگائی یا اللہ کی ناراضگی والے اعمال میں لگائی؟ اسی پر اس سے پوچھ ہوگی۔ تو پہلا سوال کیا، زندگی کہاں لگائی، زندگی کن اعمال میں گزاری؟ دوسرا سوال، جوانی کہاں خرچ کی، اپنی زندگی کا، اپنی حیات کا قیمتی سرمایہ کہاں خرچ کیا؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا؟ حلال طریقے سے مال جمع کیا، حلال طریقے سے مال جمع کیا، مال کو اکٹھا کیا، یا حرام طریقے سے؟ چوتھا سوال کہ مال کہاں خرچ کیا، مال کے کمانے کا بھی سوال اور مال کے خرچ کرنے کا بھی سوال۔ مال کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال، اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ جو تمہیں علم حاصل ہوا، اللہ نے تم کو علم عطا فرمایا، اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ میں نا کہ تمہارا علم یا تمہارے لیے تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اگر علم پر عمل کیا اور لوگوں کو اس علم کی طرف بلایا، لوگوں کو اس علم پر ڈالا، اللہ کے احکامات پر ڈالا، تو یہ علم اس کو درجے اللہ کے درجے دلوانے والا بنے گا۔ اگر علم پر عمل نہ کیا تو یہی علم اس کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اما حجت لک او حجت علیک، یہ علم یہ تو تیرے حق میں حجت بنے گا، تجھے اونچے درجے دلوانے والا، اونچے درجے دلوانے کا ذریعہ بنے گا، یا یہ تیرا علم تجھ کو جہنم کی گہرائیوں میں ڈلوا دے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ 5 سوال ہیں۔ دیکھیے دنیا میں بہت سے امتحانات ہوتے ہیں۔ مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، ان کے سال میں 3 مرتبہ امتحان ہوتے ہیں۔ اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، ان کے امتحانات ہوتے ہیں۔ لیکن جو امتحان بھی ہوتا ہے اس امتحان کے سوالات کو چھپا کے رکھتے ہیں، خفیہ رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں۔ جس دن امتحان کا دن ہوتا ہے اور سارے بچے امتحان کے کمرے پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کو سوالات کا پرچہ دیتے ہیں، یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات لکھو، ان کی جوابات لکھو۔ کبھی امتحان کے کمرے میں پہنچنے سے پہلے کسی کو ایک سوال کبھی پتہ نہیں چلتا۔ اگر کسی سنبھالنے والے، حفاظت کرنے والے کی غلطی سے کوئی سوال کسی طالب علم کو معلوم ہو جائے تو کہتے ہیں یہ جو ہے پرچہ آؤٹ ہو گیا، یعنی یہ سوال کھل گیا، وہ سوال ہی ختم کر دیتے ہیں، سوال بدل دیتے ہیں۔ امتحان کا دن آنے سے پہلے اور امتحان شروع ہونے سے پہلے سوالات کو چھپا کے بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں، انسانوں پہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے ایک امتحان قبر میں لینا ہے، ایک امتحان قیامت کے میدان میں لینا ہے، اور وہ سوالات اللہ نے پہلے بتا دیے۔ لکھو قبر میں یہ 3 سوال ہوں گے، یہ سوال، یہ سوال، یہ سوال، تیاری کر لو۔ دنیا میں ہر امتحان کے سوالات کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، بڑی حفاظت سے رکھا جاتا ہے، امتحان سے پہلے کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کے لیے، انسانوں کے لیے امتحانوں کے سوالات بھی بتا دیے۔ اپنی اس دنیا کی زندگی میں ان سوالات کی تیاری کر لو۔ فرمایا قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ یعنی اب یہ سوال دنیا کے اعتبار سے ہے کہ دنیا میں جو زندگی گزار کر آئے ہو، اللہ کو رب مان کر، اللہ کو رب یقین کر کے دنیا میں زندگی گزاری، یا خدا نخواستہ مال دولت چیزیں حکومت اس کو اپنا رب سمجھتے رہے۔ مال سے میں پڑھ رہا ہوں، دکان سے پڑھ رہا ہوں، کارخانے سے پڑھ رہا ہوں، کارخانے میں نہیں جاؤں گا، کارخانہ نہیں چلاؤں گا تو میں زندگی کیسے گزاروں گا؟
میری زندگی کیسے گزرے گی؟ اپنے بچوں کو کیسے پالوں گا؟ کارخانے سے میرے بچے پل رہے ہیں، کارخانے سے میں پل رہا ہوں، یہ غلط یقین ہے۔ کارخانہ کسی کو نہیں پالتا، دکان کسی کو نہیں پالتی، تجارت کسی کو نہیں پالتی، پالنے والے ایک اللہ ہے۔ اللہ ہی سب کو پال رہے ہیں، انسانوں کو بھی اللہ پال رہے ہیں، جانوروں کو بھی اللہ پال رہے ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ پال رہے ہیں۔ رب پالنے والے ایک ہے۔ اگر دنیا میں یہ یقین بنا کر کیا، اس سوال کی تیاری کی، اللہ کو رب مان کر، اللہ کو اپنے پالنے والا یقین کر کے زندگی گزاری، جب فرشتے پوچھیں گے مر رب کا، تو یہ آدمی فوراً کہہ دے گا ربی اللہ۔ کیا کہہ دے گا؟ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ میں دنیا کی ساری زندگی میں اللہ کو رب مان کر، اللہ کو رب یقین کر کے میں نے زندگی گزاری۔ دکان کو رب نہیں مانا، کارخانے کو رب نہیں مانا، اور کسی چیز کو رب نہیں مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے، کم عمر تھے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے، بچپن سے ان سے کوئی غلط بات نہیں ہوتی، ان کی فطرت سلیم ہوتی، معصوم ہوتے۔ حضرت ابراہیم السلام جب چھوٹے تھے تو پوچھا اپنی والدہ سے کہ میرا رب کون ہے؟ میرا پالنے والا کون ہے؟ میرا پالنے والا کون ہے؟ والدہ نے فرمایا کہ تجھ کو پالنے والی میں ہوں، تیری ضرورتوں کا خیال کرتی ہوں، تیرے کھانے پینے کا خیال کرتی ہوں، اور سارے تجھے تیری ضرورتوں کو دیکھتی ہوں، میں تیری رب ہوں۔ اچھا، آپ میری رب ہے، آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ فرمایا کہ میرا رب تیرا باپ ہے، وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، جو کما کے لاتے ہیں اس سے جو ہے میں پلتی ہوں اور میں اس سے ضرورتیں پوری کرتی ہوں۔ اچھا، میرے رب تو آپ ہیں، آپ کے رب میرے والد ہیں، میرے والد کے رب کون ہے؟ تو ان کے والد چونکہ نمرود کے وزیر تھے تو فرمایا کہ تیرے باپ کے رب نمرود ہے، تیرے باپ کے رب نمرود ہے۔ اچھا، میری رب آپ کے رب میرے والد کے رب نمرود، تو نمرود کا رب کون ہے؟ کہ بس آگے نہ پوچھ۔ والدہ نے کہا بس آگے نہ پوچھ، وہ تو رب الارباب ہے، وہ سارے ربوں کا رب ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، نمرود رب نہیں ہو سکتا۔ جو محتاج ہو، جو خود محتاج ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب کی شان تو یہ ہے سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج۔ فرمایا کہ نمرود تو رب الارباب، بس آگے نہ بول۔ عجیب بات ہے، میری رب آپ کے رب میرے والد کے رب نمرود، اور نمرود کا کوئی رب نہیں، یہ بات نہیں مانتا۔ پھر ستارہ دیکھا، اوہو یہ میرا رب ہو سکتا ہے، کتنا چمک رہا ہے، ایسی چمکدار چیز دنیا میں کوئی نہیں۔ پھر جب چاند نکلا تو چاند کی روشنی، چاند کا نور ستارے کے نور سے زیادہ۔ فرمایا کہ اچھا یہ اس کی روشنی زیادہ ہے، یہ میرا رب ہوگا، یہ میرا رب ہوگا۔ اب چاند ساری رات سفر کر کے صبح کے قریب مغرب کی طرف چھپ گیا۔ ارے یہ تو ڈوب گیا، یہ چھپ گیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، چھپنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج نکل آیا، اوہو یہ میرا رب ہوگا، یہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ روشنی ہے، چاند سے بہت زیادہ روشنی ہے، یہ میرا رب ہوگا۔ سورج پورا دن اپنا سفر کرتے کرتے جب شام کو سورج غروب ہو گیا، اوہو یہ بھی غروب ہو گیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ نہ ستارہ میرا رب، نہ چاند میرا رب، نہ سورج میرا رب۔ میں نے اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔
میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس ذات نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں خالص اللہ کو ماننے والا ہوں گا، حنیفہ، ایک اللہ کو ماننے والا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ اب اللہ پہ ایمان لائے، اللہ پہ یقین کرنے والے ہو گئے، ہر انسان سے قبر میں کیا سوال ہوگا؟ مر ربک، تیرا رب کون؟ دنیا میں اللہ کو رب مان کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، اللہ کے اتارے ہوئے دین پر چلتے ہوئے زندگی گزاری، اور اللہ کو رب مان کر زندگی گزاری، اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ سے مانگتا رہا، اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا رہا، اللہ کو رب مانا، انسانوں کی طرف مخلوق کی طرف رجوع نہیں کیا، انسانوں کی طرف مخلوق کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنی ہر ضرورت میں، اپنی ہر حاجت میں اللہ کی طرف رخ کیا، تو قبر میں فون جواب دے دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ میں دنیا کی ساری زندگی میں اللہ کو رب مان کے زندگی گزاری، اللہ کو رب مانا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قبر کے 3 سوال بتا دیے۔ دنیا کے امتحانوں میں کوئی سوال بتایا نہیں جاتا، چھپایا جاتا ہے، تالوں کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیے کہ دیکھو اس دنیا کی زندگی میں تیاری کر لو، یہ 3 سوال ہوں گے، ان 3 سوالوں کی تیاری کر لو۔ تمہارا دین کیا ہے؟ دنیا میں زندگی گزاری، اللہ کے دین کو دین بنا کے زندگی گزاری، اس پر عمل کرتے ہوئے گزاری، یا اس کے خلاف زندگی گزاری؟ جس نے تو اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق گزاری، وہ فوراً کہہ دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، اسلام کو چھوڑ کر میں نے کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اور مذہب تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب بنایا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کیا، جی لوگوں نے کہا یہ طریقہ بہت اچھا ہے، یہ طریقہ بہت اچھا ہے، یہ مذہب بہت اچھا ہے، نعوذ باللہ، اس نے کسی طریقے کی طرف رخ نہیں کیا، کسی طریقے کو اپنا مذہب نہیں بنایا، بلکہ اسلام کو اپنا مذہب بنایا۔ مایا کہ جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اپنا مذہب بنائے گا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور آخرت میں یہ نقصان والوں میں سے ہوگا، خسارے والوں میں سے ہوگا۔ اپنی زندگی تباہ کر دی، اپنی زندگی برباد کر دی، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو مذہب بنا لیا۔ تو اگر دنیا میں اسلام کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، فوراً جواب دے گا دینی الاسلام۔ دنیا میں دوسرے سوال کی بھی تیاری کر کے آیا۔ اب تیسرا سوال ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دکھائی جائے گی، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کون ہے؟ تو جس نے ساری زندگی سنت کے مطابق، حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنائی، ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق، کھانا حضور کی سنت کے مطابق، پینا حضور کی سنت کے مطابق، لباس حضور کی سنت کے مطابق، چلنا پھرنا حضور کی سنت کے مطابق، غرض یہ کہ دنیا کا ہر کام اس میں سنت معلوم کر کے اور سنت کے مطابق زندگی گزاری، وہ فوراً پہچان لے گا یہ تو ہمارے پیارے نبی حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دنیا میں تینوں سوالات کی تیاری کر کے گیا، دنیا سے تینوں سوال کی تیاری کر کے گیا، اب جب تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا، فرشتے فرمائیں گے، 2 فرشتے منکر نکیر جو قبر میں آتے ہیں،
وہ کہیں گے تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا. اور پہلے اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے کہ دیکھ تیرا یہ ٹھکانہ تھا، اگر تو دنیا میں صحیح زندگی گزار کر نہ آتا تو تجھ کو اس ٹھکانے میں بھیج دیا جاتا. یہ اللہ کے عذابوں والا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ کا قید خانہ ہے. جو اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے آتا ہے اس کو یہ ٹھکانہ ملتا ہے. لیکن تو نے اپنی زندگی صحیح گزاری اللہ کے حکموں کے مطابق اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، اب تو کامیاب ہو گیا اور اس ٹھکانے سے تو بچا لیا گیا. پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور قبر اس کی کھلی کر دی جاتی ہے. جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس ہم تو سمجھتے چھوٹی سی قبر ہے. قبرستان میں کتنی قبریں ہیں؟ ایک چھوٹے سے قبرستان میں کتنی قبریں ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں. اللہ رب العزت اسی قبر کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کھول دی جاتی ہے. اور فرشتے اس سے فرماتے ہیں نم کنومۃ العروس، ارے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. رات کی دلہن بے فکر بے غم ہو کر میٹھی نیند سو جاتی ہے، ایسے تو میٹھی نیند سو جا. اللہ کہتے ہیں نا دنیا کی زندگی محنت کی جگہ، دنیا محنت کی جگہ اور قبر آرام کی جگہ اور آخرت عیش کرنے کی، لذتیں یا مزے اڑانے کی جگہ. یہ کب ہوگا؟ جب دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق. فرمایا اگر کوئی آدمی دنیا سے غلط زندگی گزار کر گیا، غلط اعمال کر کے گیا، اللہ پاک کو ناراض کر کے گیا، جب فرشتے پوچھیں گے مر ربک، اب اس کو جواب نہیں آئے گا. دنیا میں تو بعض دفعہ آدمی دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان سے کچھ کہہ دیتا ہے. دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان سے کچھ اور کہہ دیتا ہے. ایک آدمی اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، کام کرنے کی مشغلے کی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو چپراسی ہے وہ آگے ایک پرچی دیتا ہے کہ باہر ایک صاحب ملنے آئے ہیں. اب کیا کہتا ہے؟ اوہو یہ آدمی اس وقت کیوں آ گیا؟ اس وقت میرے کام کا وقت تھا، میں بہت مصروف تھا، یہ آ کر میرا وقت ضائع کرے گا. یعنی اس کے آنے کو اچھا نہیں سمجھ رہا، دل سے اس کے آنے کو اچھا نہیں سمجھ رہا، لیکن بلانا ہی پڑ رہا ہے اس کو. چپراسی نے کہتا ہے اچھا تم مجھ سے کچھ نہ کہنا، اندر بھیج دو اس کو، میرا وقت ضائع کرے گا. چپراسی باہر جا کر ان کو اندر بھیج دیتا ہے. جب وہ اندر آتا ہے دل میں اس کو بوجھ ہو رہا ہے، اس کا آنا اس کو پسند نہیں ہو رہا، اس کے آنے سے خوش نہیں ہو رہا، لیکن زبان سے کہتا ہے آئیے آئیے تشریف لائیے، بہت اچھے وقت پہ آئے. اوپر سے کہہ رہے ہیں آئیے آئیے تشریف لائیے، بہت اچھے وقت میں آئے، تشریف رکھیے. گھنٹی بجاتا ہے چائے لے کے آؤ صاحب کے لیے. اب دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے. دل میں کچھ ہے، دل میں تو برا سمجھ رہا ہے، غلط وقت میں آ گیا، میرا وقت ضائع کرے گا، میرے کام کا وقت تھا، اور زبان سے بڑے اچھے اچھے الفاظ نکال رہا ہے. آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی، حالانکہ دل میں کہہ رہا ہے بہت غصہ آ رہا ہے، بہت غلط کیا اس وقت آ گیا. تو دنیا میں تو آدمی زبان کو جیسے مرضی چلا لے، صحیح چلائے غلط چلائے، دل کے مطابق چلائے دل کے خلاف چلائے، کر سکتا ہے، دنیا میں کر سکتا ہے. لیکن مرنے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا. جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے، جو زبان میں ہے وہ دل میں، جو زبان پہ ہے وہ دل میں ہے. اب دنیا سے غلط زندگی گزار کر گیا، اعمال بگاڑ کر گیا، اللہ کو ناراض کر کے گیا. اب اس سے پوچھتے ہیں مر ربک، کیا کہتا ہے؟ ہا لا ادری قلت ما کما قال الناس، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، میں دنیا میں وہ کہہ دیا جو لوگ کہتے تھے، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے.
حالانکہ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی میں 3 سوال بتا دیے، قیامت میں سوال قبر میں سوال کیے جائیں گے، اس نے تیاری نہیں کی، دنیا میں غلط زندگی گزار کر کیا، وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ یہاں نہیں ہو سکتا کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو۔ دوسرا سوال ما دینوں کا، اب دنیا میں خواہشات پہ زندگی گزار کر گیا، نفس اور شیطان کے کہنے پہ چلتا رہا، اللہ کے دین کی پرواہ نہ کی، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی، زندگی بگاڑ کر گیا۔ اب کیا کہتا ہے؟ ہاں لا ادری قلت کما قال الناس، مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، میں تو جیسے لوگ کہتے تھے میں نے بھی ویسے کہہ دیا تھا۔ دنیا کی غلط زندگی، قبر سے اس کے لیے مصیبتیں شروع ہو جائیں گی۔ حضور کیا شکل مبارک دکھائی جائے گی، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، کون ہے؟ میں نہیں جانتا کون ہے۔ جب حضور کی سنتوں پہ عمل نہ کیا، حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہ بنائی، تو حضور کیسے پہچانے گا؟ حضور کو کیسے پہچانے گا؟ اب فرشتے بڑی ڈراؤنی شکل میں، منکر نکیر بڑی خوفناک شکل میں آئیں گے، اس کو ماریں گے، ان کے ہاتھ میں گرز ہوگا، لوہے گرز، وہ جب اس مردے کو ماریں گے، مردہ زمین کے اندر 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ دنیا میں غیر زندگی گزاری، بھائی دنیا کی زندگی ہے کتنی، دنیا کی زندگی ہے کتنی، اس دنیا کی زندگی کو غلط گزارا، اللہ کو ناراض کر دیا، اب قبر میں جاتے اس کے لیے عذاب شروع ہو جائیں گے، چیخے گا، چلائے گا، لیکن آج کا چیخنا چلانا کوئی کام نہیں آئے۔ دنیا میں اگر نیک عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیتا تو قبر میں مزے کرتا، قبر میں میٹھی نیند سوتا۔ آپ دنیا میں تیاری کر کے نہیں کیا، غلط زندگی گزاری، غلط اعمال کے ساتھ زندگی گزاری، نہ من ربک کا جواب دے سکتا ہے، نہ ما دینک کا جواب دے سکتا ہے، اور نہ حضور کو پہچان سکتا ہے۔ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اپنی زندگی خواہشات پر گزاری، شیطان کے کہنے میں آ کر اپنی زندگی تباہ کر دی۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہر آدمی کو دوزخ میں پہنچائے، وہ دنیا کو خوشنما دکھا کر، دنیا کی زندگی کو، دنیا میں لذتیں اڑانے کو، لذتوں میں زندگی گزارنے کو بڑا عیش کر کے دکھاتا ہے، مزے کرو، عیش کرو، نہ حلال کو دیکھو نہ حرام کو دیکھو۔ حلال حرام کیا چیز ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ شیطان کے بہکائے میں آ کر زندگی تباہ کر دی، شیطان کے بہکائے میں آ کر زندگی تباہ کر دی۔ اب مرتے ہی اس پر عذاب شروع ہو گئے، مرتے ہی اس پر عذاب شروع ہو گئے، قبر سے اس پہ عذاب شروع ہو گئے۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عباس کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا، تو جب اس کے لیے قبر کھودی دفن کرنے کے لیے، قبر جب کھودی تو دیکھتے کیا ہے، اس میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ لکڑی وغیرہ سے سانپ کو ہٹا رہے ہیں، سانپ نہیں ہٹتا، قبر کو بند کر دیا۔ دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں دیکھا وہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے، اس سانپ کو ہٹا رہے ہیں، نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہٹتا۔ کئی جگہ قبریں کھودی، ہر جگہ سانپ بیٹھا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حیات تھے، لوگ ان کے پاس گئے، اے اللہ کے رسول کے صحابی، ہمارے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اب دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں بھی قبر کھودتے ہیں اس کے وہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کے گھر جاؤ، اس کے گھر والوں سے اس کا عمل پوچھو، یہ دنیا میں کیا عمل کرتا تھا، دنیا میں کیا عمل کرتا تھا، اس نے کیا برا عمل کیا، اس نے کیا برا عمل کیا کہ قبر کا عذاب اللہ نے دنیا میں دکھا دیا، دنیا والوں کو اس کے قبر کا عذاب اللہ نے دکھا دیا۔ جب لوگ اس کے گھر میں گئے، اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا کیا عمل تھا،
کیا برا عمل تھا اس کا؟ بیوی نے پوچھا کیوں پوچھتے ہو؟ جب اس کو بتایا، اس کی بیوی کو بتایا کہ اس طرح جہاں بھی قبر کھود رہے ہیں وہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے، بیوی رونے لگی اور اس نے کہا کہ ہاں مجھے اس کا ایک برا عمل معلوم ہے۔ یہ سوداگر تھا، تاجر تھا، اور گندم کی تجارت کیا کرتا تھا۔ جب گندم کی بوریاں گھر میں آتی تھی تو یہ اس میں سے 2 ڈبے 3 ڈبے گندم کے نکال کر اس میں بھوسا ڈال دیا کرتا تھا۔ 2 ڈبے 3 ڈبے گندم نکال کر اور اس میں بھوسا ڈال دیا کرتا تھا۔ پہلے ہی بوری بھری ہوئی تھی، اب بھی بوری بھری ہوئی ہے، لیکن اس میں خیانت کی، اس نے دھوکہ کیا۔ گندم کی جگہ 2-3 ڈبے بھوسے کے ڈال دیا کرتا تھا۔ لوگوں نے جا کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بتایا، انہوں نے سن کے فرمایا بس یہی اللہ کا عذاب ہے اس کے لیے۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ جو دنیا میں اپنا عمل غلط کر کے کیا، اللہ نے اس کا عذاب دنیا والوں کو دکھا دیا۔ اب دنیا میں کہیں بھی اسی قبر کھودو گے یہ سانپ وہاں ملے گا تمہیں۔ اس زمین کی بات نہیں ہے، اس علاقے کی بات نہیں ہے، دنیا میں کہیں جا کے اس کی قبر کھودو گے وہاں سانپ ملے گا۔ اب اس کو اس سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دو، اس کو اس سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دو، اور یہ اس کے لیے سانپ اس کے لیے عذاب بنے گا۔ جو دنیا میں اس نے خیانت کی، دنیا میں ایمان والوں کو دھوکہ دیا، اب اس کے لیے عذاب قبر میں پہنچنے سے پہلے اس کا عذاب سامنے آ گیا۔ دنیا والوں کو اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ عذاب میں مبتلا ہوگا، عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو بھائیوں، نیک عمل کرنے پر، اللہ کے حکموں کی پورا کرنے پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اپنی زندگی لانے پر اللہ دنیا بھی اچھی کرتے ہیں اور موت کے بعد قبر بھی اچھی کرتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عافیت اور اس کو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے حساب کتاب کے عذاب میں گرفتار ہوں، حساب دے رہے ہوں گے، اور یہ نیک آدمی جس نے زندگی اچھی گزاری، اللہ کو راضی کر کے گزاری، یہ مشک کے ٹیلوں پہ تفریح کر رہا ہوگا۔ ہاں، لوگ تو حساب دینے میں پریشان ہوں گے، ایک ایک چیز کا حساب ہو رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عرش کے سائے میں، جہاں کوئی سایہ نہیں، لا ظل الا ظل عرشک، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے میں مشک کے، اصلی مشک تو آج دیکھنے کو نہیں ملتی، اور صاحب اصلی مشک تو آج دیکھنے کو نہیں ملتی، اور وہاں مشک کے ٹیلے ہوں گے۔ یہ اللہ کا ولی عرش کے سائے میں مشک کے ٹیلوں پہ تفریح کر رہا ہوگا۔ واہ 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 واہ، اتنے فرشتے آئیں گے، چلو اللہ کے ولی چلو جنت میں چلو۔ ہائے جنت میں ابھی سے ہم دنیا میں سنتے تھے قیامت کے دن تو 50,000 سال کا ہوگا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ابھی تو ہم ٹہل رہے ہیں، ابھی تو ہم سیر کر رہے ہیں، وہ دن کہاں چلا گیا؟ اللہ کے ولی اللہ تعالیٰ نے وہ 50,000 سال کا دن تمہارے لیے فجر کی 2 سنتوں کے برابر کر دیا، فجر کی 2 سنتوں کے برابر۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی اس پر دار و مدار ہے، آخرت کی زندگی۔ اب جب پہلا سوال ہوا اس بدبخت انسان سے، اس نے کہا ہا لا ادری۔ دوسرا سوال ہوا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں کس دین کو مذہب بنایا؟ اسلام کو مذہب بنا کے چلا یا اور غلط لوگوں کے طریقوں میں چلتا رہا؟ غلط لوگ کہتے رہے اسلام تو پرانی چیز ہے، اسلام تو پرانا مذہب ہے، اب یہ نیا طریقہ آیا ہے، یہ بالکل جدت ہے۔ نعوذ باللہ، اسلام خالی پرانے زمانے کا نہیں، اسلام تو قیامت تک کے لیے اللہ نے مذہب اتارا ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے اسلام مذہب اتارا ہے، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، چاہے کوئی وقت ہو، چاہے کوئی زمانہ ہو، چاہے جہازوں کا اور راکٹوں کا اور میزائلوں کا زمانہ ہو، یا اس سے پہلے کا زمانہ ہو یا اس کے بعد کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں کامیابی اسلام سے ملے گی، کامیابی دین سے ملے گی، حضور کے طریقوں سے کامیابی ملے گی۔
ورنہ تباہی ہی تباہی، تباہی تباہی، ہلاکت ہی ہلاکت، ہلاکت ہی ہلاکت۔ جب تینوں سوالوں کا جواب نہ دے سکا، اب فرشتے اس کو ماریں گے، گرز سے ماریں گے، 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، اس کا چیخنا، چلانا اور رونا اس دن کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، رات کو آخری شب میں اٹھ کر نفل پڑھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں مکھی کے سر کے برابر، مکھی کے سر کے برابر 2 آنسو آنکھ سے نکال دیے اللہ کے خوف سے، اپنے گناہوں کی گناہوں پر ندامت کے ساتھ 2 آنسو نکال دیے دنیا میں، اللہ تعالیٰ دوزخ کی سمندر، آگوں کے سمندر کو اس پہ حرام کر دیتے۔ 2 قطرے اللہ کو بہت محبوب، ایک آنکھ سے نکلنے والا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کی ندامت پر آنکھ سے نکلتا ہے، اللہ اس آنکھ سے نکلنے والے اس آنسو کے قطرے پر دوزخ کے آگوں کے سمندر کو اللہ بجھا دیتے۔ اور ایک شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اس کا خون زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، زندگی کیسی گزارنی ہے اللہ نے بتا دیا۔ قبر میں 3 سوال، آخرت کے سوال 5 سوال میں نے بتا دیے۔ کسی انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، کسی انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دیتے۔ اگر ان 5 سوالوں کا جواب دنیا سے تیار کر کے لایا ہے، دنیا میں زندگی ان 5 سوالوں کی تیاری میں گزاری، اب یہ فوراً جواب دے دے گا اور اس کے پاؤں کھل جائیں گے اور اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور جو مراحل ہیں جہاں اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلہ، برائیوں کا پلہ، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا میں اعمال کے تولنے کا کوئی ترازو نہیں، دنیا میں اعمال کے تولنے کا کوئی ترازو نہیں۔ میں نماز پڑھی، ابھی فجر کی نماز پڑھی، میری نماز کیسی ہے مجھے نہیں پتا، کوئی ترازو نہیں، کوئی تھرمامیٹر نہیں، کوئی مقیاس نہیں، کوئی آلہ نہیں جس پہ دیکھا جا سکے اس کی نماز کس درجے کی ہے، اس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہے یا اللہ کے یہاں سے مردود۔ کچھ لوگوں کی نماز اللہ کے یہاں ایسی مقبول ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی مقبول ہوتی ہے کہ یہ نماز اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور نماز پڑھنے والے کی بخشش کرواتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے جو سر سے اوپر بھی نہیں جاتی اور میلے اور پرانے کپڑے کی طرح بدبودار کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی۔ اب میری نماز کیسی ہے؟ کوئی آلہ نہیں، کوئی ترازو نہیں، کوئی میزان نہیں جس پہ دیکھا جا سکے میری نماز کیسی۔ یہ آدمی خود دیکھے گا میں نے نماز کیسی پڑھی، میں نے نماز کیسی پڑھی، اللہ کو راضی کرنے والی نماز پڑھی یا اللہ کو ناراض۔ کہاں نماز بگاڑ کر پڑھنے والا، یہ نماز بھی اللہ کو ناراض کرنے والی نماز پڑھی لیکن اس سے اللہ کی ناراضگی اتری۔ قیام کیا تو رکوع صحیح نہیں کیا، رکوع صحیح نہیں کیا تو سجدے میں کوے کسی 2 ٹھونگے مار دی، ٹک ٹک۔ یہ نماز سر سے اوپر نہیں جاتی، اللہ کے عرش تک تو کہاں پہنچے گی، اور میلے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی۔ نماز کو بنا سنوار کے پڑھا، نماز کو بنا سنوار کے پڑھا، اچھا کر کے پڑھا۔ یہ نماز پڑھنے والے کو دعا دیتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی ایسے ہی کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی ایسے ہی اچھا کرے جس طرح تو نے مجھ کو اچھا کر کے پڑھا۔
اور نماز بگاڑ کے پڑھی، رکوع صحیح نہیں کیا، سجدہ کوے کی سی 2 ٹھونگے مار دیں، یہ نماز نمازی کو بددعا دیتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی ضائع کرے، اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی ایسی تباہ کرے جیسے تو نے مجھ کو ضائع کیا۔ ضیعک اللہ کما ضیعتنی، تجھ کو بھی اللہ ضائع کر دے جیسے تو نے مجھ کو ضائع کیا۔ بھائیو، اعمال پر اللہ تعالیٰ دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ عجیب بات سناؤں، حضرت عمر امیر المومنین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب ہماری موت آئے گی، ہم کو خبر میں اتارا جائے گا اور منکر نکیر آئیں گے، کیا ہم کو ہوش و حواس ہوگا؟ منکر نکیر ہم کو زندہ کریں گے اللہ کے حکم سے، ہم سے سوال کریں گے، تو کیا ہمیں اس وقت ہوش حواس ہوگا؟ حضور نے فرمایا بالکل ہوگا، بات پھر کوئی پرواہ نہیں، بس پھر کوئی پرواہ نہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ بس میں نے سوچ لیا، جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا اور منکر نکیر آئیں گے مجھ سے پوچھیں گے من ربک، منکر نکیر ہر مردے سوال ہوتا ہے، ہر دنیا سے جانے والے سوال ہوتا ہے۔ جب مجھ سے پوچھیں گے من ربک، میں کہوں گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اچھا میرا رب تو اللہ ہے، تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ہوش آواز ہوگا، میں ان سے سوال کروں گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا عمر تم ایسی کرو گے، اور جب تم فرشتوں سے پوچھو گے کہ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو وہ دونوں فرشتے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، ہمیں اللہ نے سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے یا جواب دینے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ تو ہم سے سوال کر رہا ہے، ہمیں اللہ نے ان سے سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے یا ہمیں جواب دینے کے لیے بھیجا ہے اللہ نے؟ پھر جب مجھ سے پوچھیں گے ماں دینوں کا، تو میں کہوں گا دینی الاسلام، میرا مذہب تو اسلام تھا، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ حضور شاہد ہے کہ ہاں وہ دونوں فرشتے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے ہمیں اللہ نے سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے یا جواب دینے کے لیے بھیجا ہے؟ پھر تیسرا سوال کہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں کہوں گا یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم بتاؤ تم انہیں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، دنیا میں بھی عمر، قبر میں بھی عمر رضی اللہ عنہ۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، قبر سے امتحان شروع ہو جائے گا، سوالات دنیا میں بتا دیے گئے، یہ 3 سوال قبر میں ہوں گے، قیامت میں امتحان ہوگا، قیامت کے 5 سوال بتا دیے گئے کہ یہ 5 سوال ہوں گے، تیاری کر لو، ان کے جوابات کی تیاری کر لو، زندگی ان کے جوابات تیار کرنے میں گزار لو، پھر تو آسانی سے جواب دے دو گے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، اور مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور مال کہاں خرچ کیا، اللہ کی رضا کے موقعوں میں خرچ کیا یا اللہ کی ناراضگی والے موقعوں میں خرچ کیا۔ مال اللہ نے دیا اور خوب دیا، اس مال کو اللہ کی رضا والے اعمال میں لگایا یا اللہ کی ناراضگی والے اعمال میں لگایا۔ اور اسی طرح اپنے علم پر کیا عمل کیا، دنیا میں علم پر عمل کر کے کیا، اللہ کے حکموں پہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائی۔ کون جواب دے دے گا میں نے یہ علم سیکھا اس پہ عمل کیا، میں نے یہ علم سیکھا اور اس پہ عمل کیا، علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی بنائی، کوئی اپنا کام، کوئی اپنا عمل، کوئی عمل بھی اللہ کے حکم کے خلاف اور سنت کے خلاف نہیں کیا، کامیاب ہو جائے۔
جب اعمال تولے جائیں گے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک ذرے کے برابر، ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، مایا ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیک کام کیا مرنے کے بعد وہ سامنے آ جائے گا. فلاں وقت فلاں موقع پہ کہ تو نے نیک عمل کیا تھا اس کا بدلہ یہ ہے، فلاں وقت فلاں موقع پر تو نے یہ برا عمل کیا تھا اس کی سزا یہ ہے. اعمال تولے جائیں. فاما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. جس کا ترازو کا پلڑا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اعمال تولے جا رہے ہیں، ایک فرشتے وہاں کھڑے ہوئے ہیں، ایک فرشتے، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا فرمایا فاما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ، پسندیدہ زندگی میں چلا جائے گا. جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فرشتے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اعلان کریں گے. اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، ان کی آواز میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہاں ترازو کے پاس کھڑے ہو کر وہ اعلان کریں گے فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہیں ہوگا. ساری مخلوق زندگی، سارے انسان، ارب انسان، آج کل بھی دنیا میں اربوں انسان ہیں. آج سے پہلے کتنے انسان گزر گئے، آج کے بعد کتنے انسان آئیں گے دنیا میں اللہ کو معلوم. سارے ایک میدان میں جمع ہوں گے اور اس ایک فرشتے کی آواز سارے میدان حشر والے سنیں گے. اس آدمی کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا اور آج کے بعد کبھی ناکام نہیں ہوگا. تو بھائیوں کامیابی تو یہ ہے. زندگی کیسی گزار کے جا رہا ہے، زندگی کیسی گزار کے جا رہا ہے. اور فرمایا جس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور گناہوں کا، برے عملوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. فاما من خفت موازینہ، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، پایا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. اما من خفت موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہی. آپ کو کیا پتا حاویہ کیا چیز ہے؟ آپ کو کیا پتا حاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، گرم آگ ہے. آگ تو گرم ہی ہوتی ہے لیکن وہ جہنم کی آگ تو اتنی سخت گرم ہے کہ اس کے بارے میں اشارت مایا جا رہا ہے عام آگ کی طرح نہیں، یہ آگ بہت سخت گرم ہوگی، اس پہ ڈال دیا جائے گا اس کو. جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کو حاویہ میں ڈال دیا جائے گا. حاویہ کیا ہے؟ وہ گرم دہکتی ہوئی آگ. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے. آیا لا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دیکھو یہ دنیا کی زندگی کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور یہ دھوکے میں ڈالنے والا دشمن شیطان اللہ سے تم کو ہٹا کر اور دھوکے میں ڈال دے. دنیا کو تم سب کچھ سمجھنے لگو اور شیطان کے دھوکے میں آ کر خواہشات میں پڑ جاؤ. اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں زندگی گزار لی، دنیا میں بھی تباہی، دنیا میں بھی سکون نہیں، دنیا میں پریشانیاں، مصیبتیں، اور مرنے کے بعد تو پھر اصل مصیبتوں کو دروازہ اب کھلے گا. دیکھیے مثال دیا کرتے ہیں ہمارے بڑے مثال دیا کرتے ہیں. رمضان کا مہینہ گزرا نا، آج 4 شوال ہے، ابھی 3 دن پہلے رمضان ختم ہوا، چوتھا دن ہے.
3 دن پہلے رمضان ختم ہوا، تو فرماتے ہیں کہ رمضان کے 30 دن روزے رکھے، رمضان کے 30 دن روزے رکھے، اللہ کے حکم پہ کھایا پیا، اور اللہ کے حکم پر صبح صادق ہونے کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا، بند کر دیا۔ اب سارے دن نہ کچھ کھایا نہ پیا، شام کو سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے روزہ افطار کیا، اللہ کی نعمتیں کھائیں۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس نے میرے کہنے پر کھانا پینا چھوڑا اور میرے کہنے پہ کھانا پینا شروع کیا۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ سارے دن اس نے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم پہ کھانا پینا بند کیا اور اللہ کے حکم پہ کھانا پینا شروع کیا۔ میری وجہ سے کھانے کو چھوڑا، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ شاد فرماتے ہیں میری وجہ سے کھانے پینے کو چھوڑا، میری وجہ سے جائز خواہشات کو چھوڑا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو چھوڑتے تھوڑی ہیں، ہم تو زیادہ کھاتے ہیں، شہری میں خوب کھاتے ہیں، شہری میں خوب کھاتے ہیں کہ سارے دن بھوکے رہنا ہے، اور افطاری میں روزہ کھولنے کے بعد خوب کھاتے ہیں، سارے دن بھوکے رہے۔ اور بعض لوگ تو شہری میں اتنا کھاتے ہیں کہ دن بھر کھٹے ڈکار آتے ہیں، بدہضمی، روٹی سالن بھی، دودھ سوئیاں بھی، دودھ جلیبی بھی، لسی بھی، دہی بھی، نہ معلوم کون کون سی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ کھلاتے ہیں۔ شام کو افطار کے وقت پکوڑے بھی رکھے ہوئے ہیں، سموسے بھی رکھے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم آ جائے تو شربت رکھے ہوئے ہیں، کھانا اپنی جگہ ہے۔ جو نعمتیں سارے سال نہیں کھاتے، کبھی کھا لی تو کھا لی، ورنہ سارے سال نہیں کھاتے، اور یہاں رمضان میں ہر روز کھاتے۔ اب 30 دن اللہ کے حکم پہ کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، جائز خواہشات کو چھوڑا، اور 30 دن ایسے گزار لیے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ایک دن عید کا دیتے۔ میرے بندو آج عید کا دن ہے، آج روزہ رکھنا حرام، آج روزہ رکھنا حرام، آج روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، آج کھاؤ پیو، کھاؤ پیو۔ تو 30 دن اللہ کے حکم پر گزارے، اللہ ایک دن عید کا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح یہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی، 50 سالہ 60 سالہ زندگی، کم ہیں وہ لوگ جو 60 سے اوپر جاتے ہیں، اکثر تو اس میں ہی چلے جاتے دنیا سے، اکثر تو دنیا سے اس زندگی میں ہی چلے جاتے ہیں۔ 50 سالہ 50 سالہ یہ 60 سالہ زندگی اللہ کے حکموں پہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ گزار لی۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، بڑی لمبی زندگی ہے، ابھی عیاشی کرو، مزے کرو، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ توبہ توبہ توبہ، پھر دیکھا نہیں جائے گا، پھر تو عذاب شروع ہو جائے گا۔ غلط زندگی گزار کر کیا، اپنی خواہشات پر زندگی گزار کر کیا، اب عذاب شروع ہو جائیں گے، اب وہ عذاب ختم نہیں ہوں گے، بڑھتے جائیں گے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ کا عذاب چکھو، اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب چکھو، اور اب تم پر ہم اپنے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے۔ عذاب بڑھتا رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی بھی اور سب مسلمانوں کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو 50 سالہ 60 سالہ زندگی اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں گزار لے گا، تو پھر جب موت آئے گی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی زندگی آخرت کی ایسی بنا دیں گے کہ وہاں کا ہر دن عید ہوگا، پھر آخرت کا ہر دن عید کا ہوگا، خوشیوں کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 50 سالہ 60 زندگی لی، 60 سالہ زندگی جس کو شیطان بہت لمبی زندگی دکھا رہا ہے، یہ لمبی زندگی نہیں ہے، بہت مختصر زندگی۔
آخرت کے ایک دن، قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں 2.5 منٹ کی زندگی ہے بھائی، 2.5 منٹ کی، صرف 50,000 سال کا ایک دن، اس سے حساب لگائیں تو 100 سالہ زندگی 2.5 منٹ کی زندگی ہے۔ 2.5 منٹ میں سے آدھی زندگی 1.25 منٹ سونے میں گزر جاتا ہے، رات کو آدمی سوتا ہے، اب 1.25 منٹ میں سے آدھا منٹ کھانے پینے میں، اپنی ضروریات میں، صرف 45 سیکنڈ، پونا منٹ، یہ بھی اس کے لیے جس کی زندگی 100 سالہ ہو، اور کم زندگی ہے، کیا بچا اس کے پاس؟ کوئی زندگی نہیں، بہت تھوڑی زندگی ہے، 45 سیکنڈ کی زندگی ہے، اس کو اللہ کو راضی کرنے میں لگانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں مشغول رہا، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرتا رہا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کو دیکھ کے چلو، حضور کے ایک ایک عمل کو دیکھ کے اپنی زندگی ایسی بناؤ، پھر کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد ہر دن عید کا، ہر دن عید کا، ہر رات شب قدر، وہاں رات تو آئے گی نہیں، لیکن ایسی زندگی نصیب ہوگی، اگر رات ہوتی تو رات بھی خوشیوں والی، اور دن تو ہوگا خوشیوں ہی والا۔ کم سے کم آخری درجے کے جنتی کو، آخری درجے کے جنتی کو، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کو دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ یہ تو اس کے لیے ہے جو آخری درجے کا جنتی، ورنہ جو اللہ کے مقرب زندگی دنیا میں اللہ کو راضی کرتے کرتے گزاری، اس کے لیے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے مقرب بندوں کے لیے، جنہوں نے نیک عمل کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کے مقرب بن گئے، نیک عمل کر کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کے مقرب بن گئے، مایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے اپنے مقرب بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، جب میرے بندے آئیں گے ان کو یہ نعمتیں دوں گا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کی باتیں سنی نہیں، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل پہ اس کا خیال نہیں گزرا۔ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا فرمائی، تو زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ارے آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی، اصل زندگی تو وہ ہے، یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں، یہ تو دھوکے کا سامان، دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ موت کے وقت کھلتا ہے آدمی پر، کہ اس دھوکے سے نکل کے دنیا سے جا رہا ہے، یہ دھوکے پڑھ کے دنیا سے جا رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے 2 ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ پچھلی امتیں 1,24,000 کے قریب حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام تشریف لائے، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، کسی نبی کی امت کو یہ دعوت والا کام عمومی طور سے نہیں ملا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی ختم نبوت کی برکت سے، آپ کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ انعام عطا فرمایا کہ یہ امت داعی ہے، یہ امت دوسروں کو بلانے والی ہے، خود بھی نیک عمل کرے گی، خود بھی نیک عمل کرے گی، اور دوسروں کو محبت پیار سے، اکرام سے اللہ کی طرف لے کر آئے۔
مسجد والا بنائے گی، اس کو دین میں چلنے والا بنائے گی۔ ایک آدمی بھی تیرے ذریعے سے، اے علی اگر ایک آدمی بھی تیرے ذریعے سے ہدایت پر آ گیا، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے میں بڑا قیمتی مال ہوتا تھا۔ ایک آدمی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اور دوسری روایت میں آتا ہے خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پر آ جانا سرخ اونٹوں سے بہتر، اور دوسری روایت میں آتا ہے ان تمام چیزوں سے بہتر، ان تمام چیزوں سے بہتر جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی ساری دنیا سے بہتر ایک آدمی کا ہدایت تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جائے۔ اب یہ آدمی ساری زندگی جتنے نیک عمل کرے گا اس کے نیک عمل کا ثواب اس دعوت دینے والے کو، سیدھے راستے لگانے والے کو ملے گا۔ جیسے کرنے والے کو پورا ثواب ملے گا ایسے دعوت دینے والے کو پورا ثواب ملے گا۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی دین کا، اللہ کی دین کا کیا ٹھکانہ۔ ایک آدمی نے محنت کی، 10 منٹ 15 منٹ بات کی، وہ آدمی سیدھے راستے پر آ گیا، غلط زندگی سے توبہ کر لی، غلط زندگی گزار رہا تھا، حرام کاموں میں پڑا ہوا تھا، آپ نے ترغیب دی، دعوت دی، مسجد میں لے کر آئے، وہ اللہ نے اس کے دل پہ اثر ڈالا اور وہ اس نے اپنے غلط زندگی سے توبہ کی، حرام سے بچنا شروع کر دیا، حلال کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اب ساری زندگی، کتنی زندگی ہے اس کی اللہ کو معلوم، 10 سال 15 سال 20 سال جتنی اس کی زندگی ہے، جتنی اس میں عمل کرے گا جیسے اس کرنے والے کو ثواب ملے گا ایسے دعوت دینے والے کو ثواب ملے گا۔ دعوت میں اعمال نامہ ملے گا، اللہ اس میں تو میرے اعمال نامے میں تو اتنے حج لکھے ہوئے ہیں، میں تو ایک بھی حج نہیں کیا دنیا میں تو غریب آدمی تھا، ایک بھی حج نہیں کیا، لیکن میرے اعمال نامے میں حج لکھے ہوئے۔ ہاں میرے بندے تیرے ہی اعمال نامہ ہے، تو نے لوگوں کو دعوت دی تھی، لوگوں نے حج کیے، ان کی حج کرنے کے ثواب تیرے اعمال نامہ۔ معمولی سودا نہیں ہے، بہت اونچا سودا ہے، بہت اونچا سودا۔ ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پر آ جانا سرخ اونٹوں سے بہتر، اور دوسری روایت کے مطابق دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت کے ذمہ لگایا ہے۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں سے ہر ایک حضور کی محنت کا ذمہ دار ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں، اپنی ذمہ داری کو ہم نے سمجھا نہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا۔ ایک باپ اپنی اولاد کی ذمہ داری سمجھتا ہے، اپنے اوپر اپنے اولاد کی ذمہ داری سمجھتا ہے، اپنی بیوی کی ذمہ داری سمجھتا ہے، اپنے بوڑھے والدین کی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے اس کے اوپر یہ وہ ذمہ داریاں ہیں، ایسے پوری امت کی بھی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے۔ پوری امت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر۔ ایک ایک مسلمان کی فکر کروں، ایک ایک مسلمان کو دعوت دوں، اس کو اللہ کی طرف بلاؤں، نیک اعمال کی طرف بلاؤں، غلط زندگی سے توبہ کر لے، حرام سے بچ جائے، حلال پر آ جائے، اللہ کے ناراض کرنے والے اعمال سے دور ہو جائے، اللہ کے راضی کرنے والے اعمال میں اپنی زندگی لگا دے۔ اللہ کے راضی کرنے والے اعمال میں لگ کر اللہ کو راضی کر، اللہ کے راضی کرنے والے اعمال میں لگ کر اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے۔ یہ محنت ہمارے ذمہ ہے، اور جب اس محنت کو کرنے کے لیے آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں نکل کر 1 روپیہ اپنے کھانے پینے پر، اپنے سفر پہ خرچ کرتا ہے، 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1 روپیہ خرچ کیا اپنے کھانے پینے پر، اپنے گھر میں بھی خرچ کر رہا تھا، یہاں بھی خرچ کر رہا ہے، تو گھر میں ثواب نہیں، یہاں ثواب۔ 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب۔
اب یہ تو مال کے بارے میں ہے، اپنی جان کے بارے میں اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یہ نماز اور ذکر 49 کروڑ درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر جو نیک عمل کر رہا ہے اپنے بدن سے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یہ نماز پڑھنا، یہ ذکر کرنا 49 کروڑ درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی دین کا۔ بندہ قدم بڑھائے، بندہ ہمت کرے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بندہ ہمت کرے اور محنت کرے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتے ہیں، دنیا میں عطا فرماتے ہیں، آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ دعوت تبلیغ والی محنت ہمارے ذمے ہے، اس کو ہم نے اپنے ذمے نہیں سمجھا، اس کو اپنا کام نہیں بنایا۔ میرے دوست بزرگوں، پچھلے بار تو ہم توبہ کریں، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اس محنت کو جو آپ نے میرے ذمے لگائی تھی، اس محنت کو اپنی محنت نہ سمجھا، اس کام کو اپنا کام نہ سمجھا، کاروبار کرنے کو اپنا کام سمجھا، بچوں کی تربیت کرنے کو اپنا کام سمجھا، بیوی کے نان نفقہ لانے کو اپنا کام سمجھا، اپنی ذمہ داری سمجھا، لیکن دین کی محنت کو اپنے ذمے نہیں سمجھا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے۔ پچھلے پر توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے اللہ مجھے ہی بخش دیجئے، اور مومن مردوں کو بخش دیجئے، مومن عورتوں کو بخش دیجئے، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، اور جو میں سے دنیا میں ہے ان کو بخش دیجئے، جو دنیا سے چلے گئے ان کو ہی بخش دیجئے۔ دعا کریں، محنت کریں ایک ایک مسلمان پر، نرمی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل میں خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ لے کر ہر مسلمان پہ محنت کریں، اس کو اللہ والا بنائیں، اس کو مسجد والا بنائیں۔ جب مسلمان اللہ والا بن جاتا ہے، مسجد والا بن جاتا ہے، پھر اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری فرما دیتے ہیں۔ ایک تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، صحابی کے بعد تابعی ہے، حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، سفر میں جا رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، عرب کے ملک میں صحرا، پانی کا نام و نشان نہیں۔ اب وہاں تو پانی ختم ہو جائے تو آدمی پھر موت، کہتا میں مر جاؤں گا، پانی نہیں ملے گا، پیاس سے تڑپ کے مر جاؤں گا۔ دیکھیے وہ تابعی تھے، اللہ سے تعلق تھا، اللہ سے جوڑ بٹھایا ہوا تھا، فوراً اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اللہ سے پانی مانگا، مانگتے رہے، یقین تھا اللہ دیں گے اور نماز کے ذریعے سے دیں گے، اللہ ضرور دیں گے، نماز کے ذریعے سے دیں گے۔ مانگتے رہے، اس وقت تک دعا ختم نہیں کی جب تک کہ زمین کے پھٹنے کی اور چشمے کی ابلنے کی آواز سنی۔ میٹھے پانی کا چشمہ اللہ نے 2 رکعت نماز اور دعا پر دکھا دی۔ جو انسان نہیں کر سکتے وہ اللہ کر لیں گے۔ کوئی انسان چشمہ نہیں نکال سکتا، کنواں تو کھود لیتے ہیں، بورنگ کر لیتے ہیں، چشمہ کون نکال سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تعریف فرماتے ہیں۔ ان کی 2 رکعت نماز پر اللہ نے چشمہ نکال دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ دوسرے صحابی ان کے پاس آئے، ان کے والد جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد جب بیٹے نے والد کا حساب کتاب دیکھا تو والد نے بہت قرضہ، اب بیٹے تھے، آہستہ آہستہ ان کا قرضہ اتارتے رہے۔ ایک دن حضرت جعفر کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول کے صحابی، میرے والد کا آپ پر قرضہ ہے، فوراً فرمایا جب چاہے لے لو، جتنا قرضہ ہے جب چاہے لے لو۔
کچھ نہیں پوچھا، کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی رسید دکھاؤ، کوئی لکھت پڑھت دکھاؤ، کچھ نہیں، ایسے یقین والے. ہاں جب چاہے لے لو، اچھا میں پھر بعد میں بات کروں، بعد میں آؤں گا. بہت اچھا، چلے گئے. کچھ دن کے بعد آئے، حضرت مجھ سے غلطی ہوئی، آپ پہ قرضہ نہیں ہے بلکہ میرے والد پہ آپ کا قرضہ ہے. فوراً فرمایا میں نے معاف کر دیا. کیسے تھے صحابہ کیسے تھے؟ فوراً فرمایا میں نے معاف کر دیا. میں نہیں، میں معاف کرانے کے لیے نہیں آیا، میں دوں گا آپ کو، تمہاری مرضی ہے، میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر تم قبول نہیں کرتے دو گے قرض میں تیار ہوں، چلو. پھر آئے تیسری مرتبہ اور کہا کہ حضرت وہ آبادی سے دور ایک میرے والد صاحب کا زمین کا ٹکڑا ہے، وہاں پانی نہیں ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بنجر ہے، بے آباد ہے. اگر میرے والد کے قرضے میں آپ وہ زمین کا ٹکڑا لے لیں تو میرے والد کا قرضہ ادا ہو جائے. بہت اچھا، وہی دے دو مجھے. یقین والے تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے، اللہ سے لینے والے تھے، اللہ سے فیصلے کروانے والے تھے، اللہ سے فیصلے کروانے والے تھے. میں وہی دے دو. کہا ٹھیک ہے، وہ لے لیجئے. میرے والد سے قرضہ اتر گیا. اپنے غلام کو ساتھ لیا. حضرت جعفر نے اس بیابان بنجر زمین میں پہنچ گئے. وہاں جا کے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. دیر تک دعا مانگتے رہے. جب دعا ختم کی اپنے غلام سے کہا کہ یہ مصلی اٹھاؤ، اس مصلی کے نیچے کھودو. غلام نے مصلی لپیٹا اور مصلی کے نیچے کھودا تو وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا. اب وہ زمین جو بنجر تھی، بے قیمت تھی، ان کی 2 رکعت نماز دعا پر اللہ نے اسے قیمتی بنا دیا. جب زمین میں پانی آ جائے وہ زمین تو قیمتی ہو گئی. اب اسے پھل لگاؤ، سبزیاں لگاؤ، گھاس لگاؤ، جو مرضی لگاؤ، پانی ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہر چیز کی زندگی ہم نے بنائی. زمین کی زندگی پانی سے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، دین پر چلنا بہت آسان، دین کی محنت کرنا بہت آسان، ہر آدمی کر سکتا ہے. تھوڑے مال والا بھی کر سکتا ہے، زیادہ مال والا بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، تندرست بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتے ہیں، مستورات بھی کر سکتی ہیں. اللہ کے دین کی محنت ہر مسلمان کے ذمہ اللہ نے لگائی ہے. اس محنت کو ہم نے نہیں کیا، اب تک نہیں کیا، اس کو اپنے ذمے نہیں سمجھا، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور آئندہ کے لیے ساری زندگی کے لیے عزم کرے کہ انشاءاللہ تعالی، کہیے انشاءاللہ تعالی، اب موت تک حضور والی سے مبارک نیت کو مقصد بنا کے کرتا رہوں گا انشاءاللہ. تیار ہے اس کے لیے آپ سب؟ 1 چلے 3 چلے کام نہیں ہے. 1 چلہ 3 چلے یہ تو ذائقہ چکھانے کے لیے ہے. پھل والا پھل کاٹتا ہے، آم کاٹتا ہے، مولوی صاحب میاں صاحب کھا کے دیکھو کتنا ودیع ہے، کتنا بہترین ہے، آم کھلاتا ہے. ہاں بھائی دے دے 5 کلو دے دے، 1 پھانک کھلا کر 5 کلو آم بیچ دیتا ہے. تو چلہ 3 چلے آ کر ہم نے اب تک مقصد نہیں بنایا اس کام کو. ارے بھائی تو چکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا اللہ کے راستے میں نکل کر کیسی اللہ کی مدد آتی ہے، کیسے اللہ کا سکون، اللہ کا سکون دیتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اجتماع میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا انعام اور اس کام کے حق ہونے کی ایک نشانی، آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے پہلا انعام اللہ یہ دیتے ہیں، اس کو دل کا سکون عطا ہوتا ہے. حضرت جی نے ارشاد فرمایا اس کام کے حق ہونے کی نشانی، ہاں یہ کام حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکلتے ہی دل کا سکون عطا فرماتے ہیں. گھر میں تھا پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، لوگوں کے معاملات، قرضے اور یہ اور وہ، ایک لامتناہی سلسلہ. اللہ کے راستے میں نکلا، ایسا سکون ملتا ہے، کہتا ہے وہ تو ویسے کر لوں گا، وہ قرضہ وہ ایسے ادا کر دوں گا، وہ مسئلہ یوں حل ہو جائے گا.
وہ جو مسائل اس کے لیے مصیبت بنے ہوئے تھے، پہاڑوں کی طرح اس کے سر پہ بوجھ بنے ہوئے تھے، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ تعالیٰ اس کو سجھاتے ہیں، تیرا فلاں مسئلہ یوں حل ہو جائے گا، تیرا فلاں کام اس طرح ہو جائے گا. لو جی، حضرت جی ارشاد فرمایا اس کام کے حق ہونے کی پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس راستے میں نکلنے والوں کو سکون عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا اگر یقین نہیں آتا تو اللہ کے راستے میں نکل کر دیکھ لو. اگر یقین نہیں آتا اللہ کے راستے میں نکل کر دیکھ لو، دل کا سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کہ وہی ملتا ہے کہ نہیں ملتا بھائیو؟ بالکل ملتا ہے نا بھائی؟ ارے بتائیے نا بھائی، پیچھے والے بتائیں. ہاں، سکون. گھر میں مسائل بہت مسائل، اللہ کے راستے میں نکل کر سارے مسائل کا حل. یہ اللہ کی مدد ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ طے فرما لیں، دل سے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ساری زندگی موت تک. کب تک بھائی؟ موت تک دعوت والی شمار بیت کو مقصد بنا کرنا ہے. کون بھائی اس کے لیے تیار ہے؟ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب تو سب تیار ہو گئے. کیسے نام لکھیں گے آپ ان سب کے؟ یہ خود ہی لکھوائیں گے انشاءاللہ. لکھوانے کی بھی ضرورت نہیں. جب دل سے عزم کر لیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے عزم کر لیا اللہ پہ بھروسہ کرو. جب دل سے عزم کر لیا، ہاتھ اٹھا کر عزم کا اظہار کر دیا، اب اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. تو بھائیو، جب ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کے کرنے کا عزم کر لیا آپ حضرات نے، موت تک کے لیے، اب وہ 4 مہینے کون سی بڑی بات ہے؟ 4 مہینے کون سی بڑی بات ہے؟ درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، اس راستے کی پہلی سیڑھی 4 مہینے، پہلی سیڑھی پہ چلے گا، پھر اوپر کی سیڑھی پہ ترقی کرتا چلا جائے گا، ترقی کرتا چلا جائے گا. تو بھائیوں، جن بھائیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، وہ ہمت ہو کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے عزم کا اظہار کریں کہ اب میں 4 مہینے لگا کر 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا. کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. جو عزم کرتے ہیں کہ 4 مہینے اب تک نہیں لگے لیکن اب میں 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا، کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ. اللہ کی مدد لینی ہے، اللہ کی مہربانیاں لینی ہیں، اللہ سے مدد، اللہ کی مدد کے دہانے کھلوانے ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر خوب دعوت والی بیعت کریں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے. تشریف رکھے. یہ تو وہ بھائی تھے جنہوں نے عزم کیا کہ انشاءاللہ پہلے 4 مہینے لگائیں گے، پھر ساری زندگی لگائیں گے. ایسے ہی ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن بھائیوں نے 4 مہینے لگا چکی، اور 4 مہینے لگانے کے بعد 2 سال کا عرصہ گزر گیا، 2 سال یا اس سے زیادہ، اور 2 سال یا اس سے زیادہ کے عرصے میں مقامی کام 5 اعمال اپنی مسجد کے پابندی اہتمام سے کرتے رہے. 5 اعمال پابندی اہتمام سے کرتے رہے. ان بھائیوں سے درخواست ہے کہ دنیا کے ملکوں میں 1 سال کے لیے اور 7 مہینوں کے لیے جانے کے لیے کون سے بھائی تیار ہیں؟ کھڑے ہو جائیں. 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں دنیا کے ملکوں میں اللہ کے دین کی بیعت کرنی ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، مسجد والا بنانا ہے، دعا والا بنانا ہے. انشاءاللہ ہم ٹوٹی بوٹی محنت کریں گے، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو پلٹ دیں گے. ماشاءاللہ. ملکوں میں جانے کے لیے اپنی جیب پر نگاہ نہ کریں، غیب پہ نگاہ رکھیں. اللہ رب العزت غیب سے انتظام فرمائیں گے. تشریف رکھیں. ماشاءاللہ. اچھا بھائی، ملکوں میں جانے کے لیے 1 سال کے لیے 7 مہینوں کے لیے پاسپورٹ بھی چاہیے، ویزا بھی چاہیے، لمبا چوڑا خرچہ بھی چاہیے. بعض احباب کے لیے اس وقت اتنی چیزوں کا حاصل کرنا مشکل ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دروازہ کھول دیا.
ملک کے اندر 1 سال، نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزے کی ضرورت، نہ اتنا زیادہ خرچے کی ضرورت، اور بستی بستی، گاؤں شہر جا کر اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کرنا ہے۔ ملک کے اندر 1 سال پیدل کے لیے کون سے بھائی تیار ہیں؟ کھڑے